عداوت مجھ سے کیوں اتنی، میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث، صحابہ کا سپاہی ہوں۔ ارسلہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، فإن احسن الکلام کلام اللہ، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، الضلالۃ فی النار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء، واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ وقال تعالی ما آتاکم الرسول فخذوه وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی۔ ہر قسم کی تعریفات توصیفات، کبریائی، بڑائی اللہ وحدہ لا شریک لی لاقدبہ۔ انگنت درود و سلام ہوں انبیاء علیہ السلام کی مقدسہ جماعت پر، خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ حاضرین جمعہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اس موضوع پہ آپ خطبے سن رہے ہیں، جس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھ کر کے سینے پر رکھتے، پھر ثنا کی دعائیں پڑھتے جو آپ نے سنی، اور ثنا کی دعاؤں کے بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتے۔ پچھلا خطبہ سورہ فاتحہ کے تعلق سے اور سورہ فاتحہ کے بعد آمین بالجہر کے تعلق سے سری حدیثیں آپ نے سنی۔ آج کا خطبہ کہ سورہ فاتحہ کے بعد یہاں سے نماز کا طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا تھا۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ قرآن مجید میں سے قرأت کرتے۔ قرآن مجید کی قرأت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دو حکم ہیں، ایک جماعت کے لیے اور ایک انفرادی طور پر۔ یعنی اگر بندہ انفرادی اکیلا تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس کے لیے وہ جتنا چاہے آسانی سے جتنا ہو سکے سورہ فاتحہ کے بعد قرآن مجید کو پڑھے، لمبی قرأت کرے طاقت ہو تو۔ لیکن اگر امام ہے تو امام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقتدیوں کی رعایت کرتے ہوئے ایک اندازہ متعین کیا کہ کم سے کم ظہر میں اتنی، عصر میں اتنی، مغرب میں اتنی، فجر میں اتنی۔ اس تعلق سے حدیث ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ فاتحہ کے بعد جو تلاوت کیا کرتے تھے، جو قرأت کرتے تھے، فَقْطَعُوا آیَةً آیَةً، فَقْطَعُوا قِرَاءَةً قِرَاءَةً،
سنن ابو داود کی 4001 نمبر حدیث کہ آپ بہت آرام سے ٹھہر ٹھہر کر کے ورتل القرآن ترتیلا رک رک کر کے آرام آرام سے قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو بندہ انفرادی پڑھ رہا ہو نماز تب بھی، امام بن کر کے نماز پڑھا رہا ہو تب بھی اس کو کیا کرنا چاہیے؟ قرآن مجید کو آرام آرام سے پڑھنا چاہیے، 100 کی اسپیڈ میں، یا جس طرح سے حفاظ رمضان میں خاص طور سے قرآن مجید کی بے حرمتی کرتے ہیں، جلدی جلدی پڑھ کر کے ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آپ کا حکم کیا ہے؟ یقطع قراءۃ قراءۃ، الگ الگ وقفہ وقفہ کر کے ہر آیت کو الگ الگ کر کے صاف صاف پڑھے، اور قرآن ترتیل سے اترا ہے، آرام آرام سے پڑھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فاتحہ کے بعد حکم دیا فَقْرَعُوا مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ، قرآن میں سے جہاں کہیں سے جو تمہیں آسانی سے یاد ہو وہ پڑھو۔ سورہ فاتحہ کے بعد قرآن میں سے جتنا آسانی سے تم پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو، لیکن اگر امام ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات احادیث کا مطالعہ کریں گے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کو نماز پڑھا رہا ہے تو آپ نے فرمایا اگر نماز ظہر کی ہے یا عصر کی ہے تو ظہر اور عصر کی نماز میں قرأت سبح اسم ربک الاعلی والسماء والطارق واللیل اذا یغشی والشمس وضحاها، ان صورتوں کی مقدار کے برابر، کہیں اور سے اگر پڑھے تو کم سے کم جتنی یہ صورتیں لمبی ہیں اتنا جو ہے زور اور اثر میں قرأت شروع کی 2 رکعتوں میں۔ اسی طریقے سے آپ نے فرمایا نماز مغرب ہے تو مختصر قرأت، کیونکہ اس میں وقت کم ہوتا ہے تو آپ مختصر قرأت کرتے ہیں، جیسے الم تر کیف الہاکم التکاثر، یہ صورتیں اس کی بمقدار آیتیں۔ نماز عشاء ہے تو آپ نے فرمایا والتین والضحی اذا زلزلہ، ان صورتوں کی مقدار کے برابر، یہ صورتیں یا ان صورتوں کی مقدار کے برابر کہیں سے بھی۔ گویا کہ ظہر اور عصر میں زیادہ لمبی، مغرب میں سب سے مختصر، عشاء میں مغرب سے کچھ زیادہ، ظہر اور عصر سے کم۔ لوگ کام کاج سے واپس آتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امام مقتدیوں کی رعایت کرے۔ فجر کی نماز میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قرأت لمبی کیا کرتے تھے، یعنی بقیہ نمازوں سے فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قرأت لمبی ہوا کرتی تھی، اور آپ نے بعض نمازوں میں کچھ صورتوں کو خاص کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، جیسے فجر کے دن، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں آپ الف لام میم سجدہ اور هل اتی علی الانسان حین من الدہر، جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر کی آپ تلاوت کیا کرتے تھے۔ بہت اچھی بات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت اگر ہو تو یہی کرنا چاہیے، جمعہ کے دن یہی پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح سے جمعہ کی نماز میں آپ سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یا عیدین کی نماز میں سبح اسم ربک الاعلی اور هل اتاک حدیث الغاشیہ، یہ صورتیں پڑھا کرتے تھے۔ یا اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی سنتوں میں قل یا ایھا الکافرون پہلی رکعت میں اور دوسری میں قل ھو اللہ احد یہ پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ قرأت آپ سورہ فاتحہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے۔ ہر نمازی کو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جاننی چاہیے کہ آپ کس نماز میں کتنی قرأت کرتے تھے، کتنے کا حکم دیا، انفرادی ہو تو کیسا کرے یا پڑھا رہا ہو تو کیسا کرے۔ دیکھو یہاں معاملہ الٹا ہے، انفرادی لمبی قرأت کر سکتا ہے، لیکن جب بندہ انفرادی ہوتا ہے نا تبھی جلدی پتہ چلا وہ عشاء میں بھی پڑھ رہا ہے انا اعطیناک الکوثر، ظہر میں بھی اسی پڑھ رہا ہے۔ یاد کرنا چاہیے قرآن مجید، یہ ہماری مذہبی کتاب ہے، اس کو سمجھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ صحابہ بکریاں چراتے تھے، قرآن مجید ادھر یاد کیا کرتے تھے۔ یہ آیت آپ نے کہاں سے یاد کی؟ یہ میں نے فلاں صحابی سے وہاں یاد کی، یہ صورت میں نے وہاں یاد کی۔ ایسا صحابہ کو بے شمار قرآن یاد ہوتا تھا، تو قرآن یاد کرنا چاہیے۔ لے دے کر کے ہمارا مسئلہ کہاں گھومتا ہے؟ سورہ فاتحہ کے بعد کہیں ایسا تو نہیں کچھ لوگ ہر رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھتے ہو، یعنی پہلی میں بھی دوسری میں بھی؟ ہاں ایک طریقہ ہے قل ھو اللہ احد کا ہر رکعت میں پڑھنے کا،
ایک صحابی رسول ایک لشکر کے کمانڈر تھے، وہ ہر رکعت میں قرأت کہیں بھی ختم کرتے، لاسٹ میں قل هو اللہ احد پڑھ لیتے۔ واپس جب لشکر آیا تو صحابہ نے اللہ کے نبی سے پوچھا کہ ہمارا کمانڈر تو ایسا کر رہا تھا، کہا اسی سے پوچھو جا کر کے ایسا وہ کیوں کر رہا تھا۔ صحابہ نے ان سے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے سورہ اخلاص سے محبت ہے، اس میں رحمان کی صفاتیں موجود ہیں، میں اس لیے پڑھتا ہوں۔ اللہ کے نبی سے صحابہ نے کہا وہ تو یہ کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، کہا جاؤ اس سے کہہ دو جو سورہ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ تو ہر رکعت میں ہر قرأت کے بعد یہ پڑھنا وہ ایک الگ طریقہ، لیکن ہوتا ہے کچھ لوگوں کو یاد ہی نہیں۔ وہ سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، الم تری انا اعطیناک الکوثر، ایسا نہیں ہونا چاہیے نا، یاد کرنا چاہیے۔ یاد نہیں، یہ ایک الگ چیز ہے، کیسا کیوں نہیں ہے، کرنا چاہیے۔ تو یہ مخصوص طریقے قرأت کے، تو جب انفرادی ہو تو زیادہ کر سکتا ہے، اور امام ہو تو مقتدیوں کی رعایت کرنی ہے۔ لیکن یہاں کیا ہے، کہیں امام کے ساتھ پڑھو تو اب اس نے پڑھی ظہر میں واللیل اذا یغشی، بڑی لمبی کر دی آپ نے رکعت، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا پڑھا کرتے تھے۔ اور انفرادی پڑھ رہا ہے تو ٹھیک ٹھاک بھی ہے، تو پھر بھی کیا پڑھ رہا ہے، الم تری کیف۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، انفرادی لمبی قرأت کر سکتا ہے، لیکن جب وہ امام بنا ہوا ہے تو مقتدیوں کا اس کو خیال رکھنا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے۔ دوران نماز یا دوران قرأت کبھی وسوسہ آ جائے، شیطان دل میں وسوسہ ڈال دے، بندہ قرأت میں اٹکنے لگ جائے، یا نماز میں شکوک و شبہات ہو جائے، بھول جائے، ایسا دماغ ادھر ادھر چلا جائے، وسوسہ آ جائے، تو کیا کرے؟ ایسا ہو سکتا ہے نا، ہو سکتا ہے۔ اس کا بھی طریقہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کیا کرنا چاہیے۔ اب ایک انسان اگر اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے کوئی وہ کر رہا ہو تو دوسرا جس کو جانکاری نہیں وہ تو مذاق کر دے گا، بولو یہ دیکھو یہ کیا کر رہا ہے۔ آئیے ایک حدیث سنیے اور یاد رکھیے کہ دوران نماز اگر شیطان خلل ڈالے، شیطان وسوسہ ڈالے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ دوران قرأت اگر شیطان وسوسہ ڈالے، اس کا دماغ ادھر ادھر جائے تو اس کو کیا کرنا چاہیے۔ اس سلسلے میں ایک حدیث سنیے جو سوال صحابی رسول نے عثمان ابن ابی العاص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جو کیا تھا۔ حدیث ہے وعن عثمان ابن ابی العاص رضی اللہ عنہ قال اتى النبي صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الشیطان قد حال بینی وبین صلاتي وقراءتي ليلبسها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فتعوذ بالله منه ذاك شيطان يقال له خنزب فإذا علمته فتعوذ بالله واطفل على يسارك ثلاثا فقال عثمان بن ابی العاص ففعلته فاذهب الله عني رواہ مسلم۔ حدیث نمبر 7538 مسلم شریف کی 7538 نمبر کی حدیث ہے۔ عثمان ابن ابی العاص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شیطان میری نماز اور قرأت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے۔ ان الشیطان قد حال بینی وصلاتی وقراءتی، شیطان میری نماز میں آ کر کے مجھے قرأت میں خلل کرنے لگتا ہے، وسوسہ ڈالتا ہے تو میں اٹکنے لگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کبھی نماز میں شیطان ایسے آ کر کے وسوسہ ڈالے تو میں کیا کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فتعوذ باللہ، اللہ کی پناہ میں آ دو، اور کیا کر؟ وَتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، وَتْفِلْ عَلَى يَسَارِكَ ثَلَاثًا، اپنے بائیں جانب 3 بار تھتکار، کیا کر؟ 3 بار بائیں جانب تھتکار۔ قیام میں وسوسہ آیا بائیں جانب، اس طریقے سے 3 بار۔ خیال رکھنا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ لعاب بھی اس کا دوسرے ساتھی پہ چلا جائے، اس میں زیادہ غلو نہیں کرنا چاہیے، لیکن حدیث پر عمل کرنا۔ اگر کسی کو یہ کراہیت محسوس ہو، اس کی کراہیت غلط ہے، نبی کا عمل، نبی کا حکم سر آنکھوں پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
دائیں جانب کیا کرے؟ 3 بار تھتکالے۔ صحابی رسول عثمان ابن ابی العاص کیا فرماتے ہیں؟ اس کے بعد ففعلتہ، میں نے ایسا کیا، میرے ساتھ جب کبھی ایسا ہوا تو میں نے ایسا کیا، فاذهب اللہ عنی، اللہ نے مجھ سے اس شیطان کے وسوسے کو دور کر دیا۔ تو دوران نماز جب کبھی شیطانی وسوسہ آئے، جب انسان کا دماغ کاروبار میں چلا جائے، دکان میں چلا جائے، کہیں اور چلا جائے، وہ قرأت میں بھولے، وہ نماز میں شکوک و شبہات اس کو نماز کے اندر ہی پیدا ہوں، تو کیا کرے؟ اس طریقے سے بائیں جانب 3 بار تھتکارے۔ تو یہ سورہ فاتحہ کی قرأت کے، سورہ فاتحہ کی بعد کی قرأت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ماحول تھا، آپ اس طرح سے قرأت کرتے اور ایسے حکم دیتے تھے۔ تو سورہ فاتحہ کے بعد، آمین بالجہر کے بعد، قرأت کرنے کے بعد اب نمبر کس کا آتا ہے؟ اب آتا ہے رکوع کا۔ تو رکوع آپ کیسے کرتے؟ رکوع میں جانے سے پہلے کیا کرتے؟ رکوع کیسے کرتے؟ اس تعلق سے مین چیز، جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جاتے تو رفع الیدین کرتے۔ جس طریقے سے تکبیر تحریمہ کے وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کرتے تھے، بعینہ رکوع میں جاتے ہوئے بھی ویسے ہی رفع الیدین کرتے جس طریقے سے تکبیر تحریمہ کے وقت کی تھی۔ اس کی دلیل حدیث سنیں، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، وعن عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة بالتكبير كبر ورفع يديه، وإذا ركع رفع يديه، وإذا رفع رأسه من الركوع رفع يديه، ولا يفعل حين يسجد ولا حين يرفع رأسه من السجود۔ رواہ البخاری، حدیث نمبر 738، بخاری شریف کی 738 نمبر کی حدیث۔ عبداللہ ابن عمر راوی حدیث، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رکوع کرتے آپ کیا کرتے؟ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ آپ جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے حذو منکبیہ، مونڈوں یا کان تک۔ اسی طرح سے جب آپ رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو مونڈوں یا کان کی لو کے برابر تک اٹھاتے۔ اسی طرح سے جب آپ رکوع سے سر اٹھاتے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ حِينَ يَسْجُدْ، جب آپ سجدہ کرتے تو اس طرح سے ہاتھ نہیں اٹھاتے۔ وَلَا حِينَ يَرْفَعْ رَأْسَهُ مِنَ السُّجُودِ، اور نہ اس وقت ہاتھ اٹھاتے جب سجدے سے سر اٹھاتے۔ نہ سجدے میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے اور نہ سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ روایتوں میں سجدے کے تعلق سے بھی رفع الیدین آیا ہے، سجدے میں جاتے ہوئے اور سجدے سے اٹھتے ہوئے، یہ بخاری کی روایت ہے۔ اس سے کیا پتہ چلا آپ ایسا نہیں کرتے تھے۔ روئے زمین پر ایک بھی روایت ایسی نہیں ہے کوئی مائی کا لال یہ دکھائے کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں۔ جملہ یاد رکھنا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں، نام لے کے، جیسے نام لے کے ہے کہ سجدے میں جاتے ہوئے رفع الیدین آپ نہیں کرتے، سجدے سے اٹھتے ہوئے آپ رفع الیدین نہیں کرتے، ایسے ایک بھی روایت نہیں ہے کہ رکوع میں جاتے ہوئے آپ رفع الیدین نہیں کرتے، رکوع سے اٹھتے ہوئے آپ رفع الیدین نہیں کرتے۔ پتہ کیا چلا؟ رکوع میں جاتے ہوئے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کرتے۔ بخاری کی روایت 738 نمبر۔ اس تعلق سے آپ ایک دوسری حدیث دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث نمبر 739۔ حدیث کیا ہے؟ وَعَن نَافِعٍ أَنَّهُ ابن عمر رضی اللہ عنہ كان اذا دخل في الصلاة كبر ورفع يديه واذا ركع رفع يديه واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه واذا قام من الركعتين رفع يديه ورفع ابن عمر الى النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بھی بخاری شریف کی 739 نمبر کی حدیث۔ نافع کہتے ہیں میں نے عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ عبداللہ ابن عمر کیا کرتے؟
جب نماز شروع کرتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب رکوع سے اٹھتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب 2 رکعت پوری کرنے کے بعد، پہلے قعدے کے بعد جب آپ کھڑے ہوتے تو تیسری رکعت کی آغاز میں، تیسری رکعت کے شروع میں آپ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے۔ اور رفع ذالک ابن عمر الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابن عمر کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی کیا کرتے تھے۔ تو گویا کہ رفع الیدین کہاں ہے؟ 4 مقامات پر، تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت، اور 2 رکعت کے بعد تیسری رکعت کے آغاز میں۔ یہ 4 مقامات ہیں رفع الیدین کے۔ یہ روایت کس کی ہے؟ بخاری شریف کی، 739 نمبر کی۔ 2 حدیثیں آپ نے سنی۔ تیسری حدیث آپ اس تعلق سے دیکھیے، اور ہے بھی کس صحابی رسول کی؟ 735 نمبر کی، بخاری کی حدیث نمبر 735۔ صحابی رسول کون سے ہیں؟ وہی جن کو اللہ کے نبی نے کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کون ہے یہ؟ مالک ابن حویرث۔ آپ سن چکے ہو 631 نمبر، بخاری کی حدیث 631 نمبر۔ کہتے ہیں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چند صحابہ اکرام 20 دن اور 20 راتیں آپ کے ساتھ رہے، اور پھر جب ہم واپس اپنے اہل والوں کے پاس جانا چاہا ہم نے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ ارجعوا الی اہلیہم، جاؤ اپنے اہل والوں کے پاس چلے جاؤ، وعلموہم ومروہم، ان کو سکھانا، نماز سکھانا، توحید سکھانا، دین سکھانا، ومروہم، ان کو حکم دینا، وصلوا کما رأیتمونی اصلی، اور نماز ایسے ہی پڑھنا جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اور یہ مالک ابن حویرث کیا کہتے ہیں؟ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رحیما رفیقا، ہم نے نبی کو بہت رحیم پایا، شفیق پایا، مہربان پایا۔ یہ وہ مالک ابن حویرث ہیں۔ وعن ابی قلابۃ انہ رعا مالک ابن حویرث اذا صلی کبر ورفع یدیہ واذا رکع رفع یدیہ واذا رفع راسہ من الرکوع رفع یدیہ وحدث ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا۔ مالک ابن حویرث کے بارے میں ابو قلابہ کیا کہتے ہیں کہ میں نے مالک بن حویرث کو دیکھا، وہ جب نماز پڑھتے تو تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، جب رکوع میں جاتے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، جب رکوع سے اٹھتے تو دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، یعنی رفع الیدین کرتے۔ وحدث، اور بیان کیا کرتے ہیں؟ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صنع ہکذا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی رفع الیدین کرتے دیکھا ہے۔ یہ وہ مالک بن حویرث ہیں جن کو مین جملہ کہا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی، جو 20 دن تک نبی کے ساتھ رہے تھے۔ 631 نمبر بخاری ہی کی روایت ہے، یہ رفع الیدین کے تعلق سے انہی ہی کی روایت۔ کتنی سنی آپ نے؟ 3 حدیثیں تو بہت ساری ہیں، حدیثیں رفع الیدین کے تعلق سے۔ واللہ آپ تعصب کی عینک اتار کر کے، سیاستہ سامنے کھول کر کے مطالعہ کر لو ساری حدیثیں، اپنے دل سے فیصلہ کر لو، اپنے دل سے فیصلہ کر لو، کوئی اور چیز دیکھ کر کے نہیں، احادیثوں کو دیکھ کے خود فیصلہ کر لے بندہ کہ چیزیں کیا ہے، خود کھل کر کے سامنے آ جائیں گی۔ 3 حدیثیں آپ نے سنی۔ چوتھی حدیث اس تعلق سے وائل بن حجر، کیونکہ میں چند حدیثیں آپ کو سناؤں گا، وائل بن حجر کی حدیث جو صحیح مسلم میں 896 نمبر کی حدیث، کتنی؟ 896 نمبر کی۔ وائل بن حجر جو سن 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، کتنے میں؟ 10 ہجری میں۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے کب گئے؟ 11 ہجری میں۔ 10 ہجری میں یہ کون گئے ساتھ میں؟ وائل بن حجر۔ رفع الیدین کی روایتیں ان سے موجود۔ لوگ کہتے ہیں نا مکے میں کیا مدینے میں نہیں کیا، کچھ کہتے ہیں مکے میں کیا مدینے میں نہیں کیا، کچھ کہتے ہیں پہلے کیا بعد میں نہیں کیا، کچھ کہتے ہیں وہ بت لاتے تھے وہ الگ۔ اب وہ بھی چیزیں پڑھ کے دیکھیے، وہ بت لانے والا تو اتنا سفید جھوٹ ہے،
کہیں ملے گا ہی نہیں، کہیں نہیں ملے گا، بلکہ تہمتیں ہیں۔ بت کہاں تھے؟ مکہ میں۔ مدینے میں بت تھے؟ نہیں تھے، مدینے کی چیزیں۔ پھر نعوذ باللہ جو صحابہ بت لاتے تھے، نبی نے کیا سزا سنائی ان کو؟ کون لاتا تھا بت؟ کہتے نہیں منافق لاتے تھے، منافق لاتے تھے، تو نبی نے کیا سزا دی ان کو؟ کوئی ہے کہیں؟ نہیں۔ تکبیر تحریمہ کے وقت اللہ اکبر کہا ایسے، بت گرا یا نہیں گرا؟ گر گیا نا۔ اب رکوع میں جاتے ہوئے کیوں آ رہا ہے؟ رکوع سے اٹھتے ہوئے کیوں؟ یہ وہ سفید جھوٹ ہے جو زمین و آسمان پہ آپ ڈھونڈو گے ملے گا نہیں، جو حالا لوگ کہتے ہیں۔ اہل علم کبھی نہیں کہیں گے، وہ کبھی نہیں کہیں گے بت والی ہے ہی نہیں ہے، یہ کیوں؟ سفید جھوٹ ہے، یہ کہیں نہیں ہے۔ 10 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، 11 ہجری میں آپ اس دنیا سے گئے۔ وہ مالک ابن حویرث کیا کہتے ہیں؟ وہ وائل بن حجر کیا کہتے ہیں؟ وعن وائل ابن حجر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا کبر رفع یدیہ واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ واذا رفع راسه من الرکوع رفع یدیہ واذا قام من الرکعتین رفع یدیہ۔ حضرت وائل بن حجر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تو تکبیر تحریمہ کے وقت اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، اور جب آپ رکوع میں جاتے تو کیا کرتے؟ دونوں ہاتھوں کو اٹھاتے، رفع الیدین کرتے۔ جب آپ رکوع سے اٹھتے تو ویسے ہی رفع الیدین کرتے۔ جب آپ 2 رکعت پڑھنے کے بعد تیسری کے لیے کھڑے ہوتے تو آپ اسی طرح سے رفع الیدین کرتے۔ یہ صحیح مسلم کی 896 نمبر کی حدیث ہے، جس سے کیا پتا چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری دم تک رفع الیدین کرتے رہے، آخری دم تک۔ اور صحیح بہیقی کی روایت ما زالت صلاتہ حتی لقی اللہ، آپ نے ہمیشہ ایسے نماز پڑھی یہاں سے یہاں تک کہ اللہ سے جا ملے۔ ما زالت صلاتہ حتی لقی اللہ، آپ نے ہمیشہ ایسے نماز پڑھی یہاں سے یہاں تک کہ آپ اللہ سے جا ملے۔ پتہ کیا چلا؟ آخری وقت تک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل رفع الیدین کے ساتھ ہی رہا۔ اس کے علاوہ آپ اگر چیک کریں گے حدیث کی کتابیں، واللہ سنن ترمذی کے اندر 2 حدیثیں رفع الیدین کرنے کی، سنن دارمی میں 3 حدیث رفع الیدین کرنے کی، صحیح خزیمہ میں 4 حدیث رفع الیدین کرنے کی، صحیح بخاری میں 5 حدیث رفع الیدین کرنے کی، اور نہ کرنے کی ایک بھی نہیں۔ جو جس مکتبہ فکر کو مانتا ہے اس سے لے آئے بخاری۔ کرنے کی 5، 735 سے 39، اور صحیح مسلم میں 761 سے 6 حدیثیں، سنن ابن ماجہ میں 858 سے 7 حدیثیں، سنن نسائی میں 877 سے 9 حدیثیں، سنن ابو داود میں 721 سے 11 حدیثیں۔ یہ ٹوٹل جو میں نے ابھی گنائی ہیں نا 46 ہو گئی ہیں، اور 46 ہی نہیں، 100 سے زائد احادیث، 150 احادیث پر مشتمل۔ اس کے علاوہ امام بخاری نے مستقل ایک کتاب لکھی جزء رفع الیدین۔ یہ جو نمبر میں نے گنائے آپ چیک کر لو، جا کے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ رفع الیدین کے ساتھ عمل رہا ہے۔ واللہ ایک ہم سب کو رسول اللہ سے محبت ہے، تو ہمیں اس مسئلے کو چیک کرنا چاہیے، کتابوں کی روشنی میں، احادیث کی روشنی میں دیکھنا چاہیے، کسی اور چیز کو سامنے رکھ کر کے نہیں، احادیث کی روشنی میں۔ تو یہ وائل بن حجر کی روایت صحیح مسلم کی 896 نمبر کی، جس سے پتہ کیا چلا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری میں بھی 11 ہجری میں بھی آپ اخیر تک رفع الیدین کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ایک روایت، بڑی لمبی روایت ہے لیکن بہت مین روایت، اس کو آپ 2 چیزیں سامنے رکھیے، اور آپ چاہیں تو لے کے جائیے ابو داود، دونوں روایتیں پڑھیے، یا آپ کہیں اور سے لے جائیے پڑھیے۔ 2 صحابی رسول ہیں، ایک ہے عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، دوسرے ہیں ابو حمیدی الساعدی رضی اللہ عنہ۔ دونوں صحابہ نے ایک ہی جملہ کہا۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں تمہیں رسول اللہ کی نماز بتاؤں؟ نماز پڑھی
فصلى فلم يرفع يديه في اول مرة، بس اتنا ہی، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. کہتے ہیں انہوں نے نماز پڑھی اور پہلی مرتبہ رفع الیدین کیا، بس اس کے علاوہ اور قیام، رکوع، سجود، قوما، جلسہ استراحت، قعدہ، کچھ نہیں. سیم یہ جملہ ایک صحابی اور نے کہا. کس نے؟ ابو حمید سعدی نے. میں تمہیں رسول اللہ کی نماز بتاؤں؟ انہوں نے بھی بتائی. واللہ ابو داؤد پڑھ کے دیکھو آپ، 2 صفحے پر پھیلی ہوئی پوری روایت، اتنی باریک چیز بھی کہ آپ انگوٹھا بند کرتے ہو مٹھی اور یہاں لگاتے ایسے اور شہادت کی انگلی کو کھڑا رکھتے، اور سلام والے تشہد میں آپ دایاں پیر بائیں کے نیچے سے نکالتے اور سرین پر بیٹھتے، رکوع کیسے کرتے، سجدہ کیسے کرتے، ساری چیزیں موجود، ساری چیزیں موجود. موازنہ کر کے دیکھیں. اور ابو حمیدی سعدی کے وہ جملے جو 730 نمبر کی ابو داؤد کی روایت ہے، واللہ بڑے پیارے جملے. آپ سنو نا. وعن ابی حمیدی السعدی رضی اللہ عنہ قال فی عشرۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا عالمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قالوا وکیف واللہ ما کننا اکثر تبعا ولا اقدمنا صحبتا. بڑے پیارے جملے مجھے یہ دونوں لگے. انہوں نے کیا کہا ابو حمیدی سعدی نے؟ عشرۃ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ موجود. 10 صحابہ سے کیا کہا؟ انا عالمکم. ابو عبداللہ بن مسعود نے بھی کیا کہا تھا؟ میں تمہیں رسول اللہ کی نماز پڑھ کے بتاتا ہوں. انہوں نے بھی کیا کہا؟ انا عالمکم، میں زیادہ جانتا ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ میں زیادہ جانتا ہوں. کتنے صحابہ میں؟ 10 صحابہ میں. منہم ابو قتادہ تھا، اس میں ابو قتادہ بھی موجود تھے. صحابہ نے یہ بات کی. جیسے کوئی آدمی ایسے بیٹھا ہوا ہو، 10-12 آدمی ہوں، کوئی ایک کہے میں یہ چیز زیادہ جانتا ہوں تو دوسرے کہیں گے آپ کیسے زیادہ جانتے ہو. یہ جملہ اتنا پیارا کہ صحابہ نے کہا وکیف واللہ ما کنت اکثر لہ تبعا. وہ کیسے کہ آپ ہم سے زیادہ رسول اللہ کی اتباع کرتے ہیں؟ یعنی جو اتباع ہم کرتے ہیں وہ آپ بھی کرتے ہیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی جیسے ہم کرتے ہیں ویسے آپ بھی کرتے ہیں. آپ نے یہ کیسے کہہ دیا کہ میں زیادہ جانتا ہوں؟ حدیث کا جملہ ہے. اور پھر وَلَا أَقْدَمُنَا لَهُ صُحْبَةً، آپ ہم سے پہلے بھی نبی کی صحبت میں نہیں، بلکہ آپ سے پہلے اور صحابہ اکرام بھی تو ہیں جو آپ سے پہلے جنہوں نے نبی کی صحبت اختیار کی ہے. ابو بکر صدیق ہیں، عمر فاروق ہیں، حضرت علی ہیں، عثمان ہیں، فلاں ہیں. تو یہ کیسے آپ صحبت میں بھی پہلے؟ ایسا بھی نہیں کہہ سکتے ہو. آپ ہم سے زیادہ نبی کی پیروی کرنے والے ہو، ایسے بھی نہیں. اور خود انہوں نے بھی کہا قالوا بلا، ہاں یہ بات تو ہے. یعنی میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ میں تم سے زیادہ نبی کی اتباع کرنے والا ہوں، میں یہ تو نہیں کہتا ہوں کہ میں تم سے پہلے نبی کی صحبت میں آیا ہوں، ہاں یہ بات تو میں نہیں کہتا ہوں. تو پھر 10 کے 10 صحابہ نے کیا کہا؟ فعارض، چلو بتاؤ. فعارض، واللہ حدیثیں پڑھو یار. فعارض، بتاؤ. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. آپ یہ کہہ رہے ہو نا انا اعلمکم بصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ یہ دعویٰ کر رہے ہو نا، فعارض پیش کرو. اب بتاؤ، ذرا سوچو، ایک آدمی یہ کہے میں تم سے زیادہ یہ چیز جانتا ہوں یا میں یہ جانتا ہوں، اور وہاں بہت سارا مجمع ہو، 10 12 15 آدمی ہوں، وہ کہیں اچھا بتا. اب وہ کتنے غور سے اس کی بات سنیں گے، وہ کتنی غور سے دیکھیں گے کہ اب دیکھتے ہیں یہ ایسا کہہ رہا تھا نا، اب دیکھتے ہیں. واللہ بڑا پیارے جملے. یہ کیسے آپ نے کہا ہم نبی سے، آپ ہم سے زیادہ نبی کی اتباع تھوڑے کرتے ہیں. آپ صحابہ اکرام اور دوسرے صحابہ سے پہلے تھوڑے نبی کی صحبت آپ نے اختیار کی ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا قال بلا، ہاں یہ بات تو ہے. قالوا عارض، تو صحابہ نے کہا اچھا ٹھیک ہے، چلو بتاؤ تو. انشاءاللہ یہ وہ روایت ہے جن کے ٹکڑے رکوع میں بھی ملیں گے، آپ کو رکوع کے بعد بھی ملیں گے، سجدے میں بھی ملیں گے، سجدے سے اٹھ کر کے بیٹھنے میں بھی ملیں گے، پہلے قعدے میں بھی ملیں گے، اس کے بعد بھی ملیں گے، آخری تشہد میں بھی ملیں گے. لیکن ساری روایت یہاں نہیں بیان کروں گا، یہاں میں وہی ٹکڑے پڑھوں گا جو اس موقع محل سے جڑے ہوئے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ اگلے خطبے میں یہ پوری روایت آئے گی. میں نے کہا ابو داؤد کے 2 صفحے پر مشتمل ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے بیان کرو. کیا کہنے لگے؟ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للصلاة کبر ورفع یدیہ
حذو منکبی ثم کبر للرکوع ورفع یدی ثم رفع راسه من الرکوع ورفع یدی ثم کبر ثم قام من الرکعتین ورفع یدی۔ ابو حمیدی سعدی نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز شروع کرتے تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو منڈو یا کان کے برابر تک اٹھاتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے، اور ایسے ہی رکوع میں جاتے ہوئے آپ تکبیر کہتے اور دونوں ہاتھوں کو منڈو یا کان کی لوگ تک اٹھاتے۔ آپ رکوع سے اٹھتے تو سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو منڈو یا کان کے برابر تک اٹھاتے۔ آپ دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوتے تو ایسے ہی رفع الیدین کرتے۔ طریقہ پورا ہے، لیکن میں نے اس موضوع سے ملتے جو الفاظ ہیں حدیث کے وہ ٹکڑے پڑے ہیں۔ چنانچہ 10 کے 10 صحابہ جو موجود تھے، قالو صدقتا، مہر لگائی سب نے، قالو صدقتا، قالو صدقتا، کیا کہتے ہیں؟ آپ نے سچ کہا۔ ہاکذا کان یصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے نبی ایسے ہی نماز پڑھتے تھے۔ گویا کہ جو طریقہ ابو حمیدی سعدی کو معلوم تھا وہ 10 کے 10 صحابہ اکرام کو معلوم تھا، اور مہر لگائی سب نے، اور شروع کے جملے وَكَيْفَ وَاللَّهِ، وہ کیسے؟ آپ ہم سے زیادہ اتباع کرنے والے، آپ ہم سے پہلے نبی کی صحبت میں آئے ہیں، اچھا ذرا پیش کرو دو۔ پیش کیا تو سب نے مہر کیا لگائی؟ صدقتا، سچ کہا آپ نے۔ شرح دل سے ذرا سوچو۔ اور عبداللہ ابن مسعود کی روایت کے صرف اتنے ہی ٹکڑے، اور اس تعلق سے بھی آپ امام بخاری کا قول، امام احمد بن حنبل کا قول، دوسرے لوگوں کا قول، اور خود ابو داود نے خود وہی لکھا ہے وَهَذَا حَدِيثٌ مُخْتَصَرٌ مِّنْ حَدِيثِ الطَّوِيلِ وَلَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ۔ عون المعبود جو دارالعلوم دیوبند سے چھپتی ہے، سنن ابو داود کی شرح ہے عون المعبود، اس میں اٹھا کے دیکھیے آپ، لَيْسَ هُوَ بِصَحِيحٍ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ، یہ لفظ موجود ہے کہ یہ روایت ان الفاظوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں صحیح بھی مانوں، آپ ذرا موازنہ کرو تو 2 صحابیوں نے ایک ہی بات کہی ہے، لیکن طریقہ پورا اس میں نہیں ہے، اور اس میں پورا شرع دل سے صاف پوری نماز کا طریقہ۔ یہ ابو حمیدی سعدی کی روایت 10 صحابہ کی موجودگی میں، جس سے کیا پتہ چلا؟ رکوع میں جاتے، رکوع سے اٹھتے، اور دوسری رکعت کے بعد تیسری رکعت کے آغاز میں اور تکبیر تحریمہ کے وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ایسا کیا ہے۔ اس کے علاوہ میں نے کچھ حوالے دیے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ جو یوٹیوب پر ڈالا جاتا ہے یہ خطبہ، اب میں یہ بھی کوشش کر رہا ہوں سارے حوالے اس کے شروع میں ہوں گے، اب اس سے بھی نکال سکتے ہیں حدیثوں سے، شروع میں سارے حوالے دیے جائیں گے، اس سے بھی نکال سکتے ہیں آپ حدیث سے خرید کر پڑھ کر دیکھو تو صحیح ہے۔ میں نے کہا ہم سارے کیا کہتے ہیں قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری ہے ہمارے گھر میں؟ نہیں ہے نا۔ اتنی بڑی بات آپ نے کہہ دی کہ بخاری میں 5 حدیثیں کرنے کی نہیں کرنے کی ایک بھی نہیں، چیک تو کریں نا، ذرا دیکھیں تو صحیح نا، ذرا چیک کرو، واللہ حدیثوں کا مطالعہ کرو پتہ چلے گا۔ اس کے علاوہ دیکھیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، بحیقی کی 415 اور 16 نمبر کی روایت، وعن عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ قال صلیت خلف ابا بکر بن صدیق رضی اللہ عنہ اذا افتتح الصلاة کبر ورفع یدیہ ویصنع ذلك اذا اراد ان یرکع واذا رفع رأسه من الرکوع۔ میں نے ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، عبداللہ بن زبیر کہہ رہے، آپ نے نماز پڑھائی تو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے رفع الیدین کیا، اور رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین کیا، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین کیا۔ کس نے؟ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ راوی کون ہے؟ عبداللہ ابن زبیر، صحابی رسول، اور یہ خلیفہ اول ابو بکر صدیق۔ اسی طرح سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنن ابو داود کی 738 نمبر کی روایت، حضرت علی کیا کہتے ہیں؟ وعن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہ اذا قام الى الصلاة کبر ورفع یدیہ واذا اراد ان یرکع رفع یدیہ۔
وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ وَلَا يَصْنَعُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ. یہ جو جملہ ہے نا اس میں ابو داؤد کی 738 نمبر کی روایت میں وَلَا يَصْنَعُ فِي شَيْءٍ وَهُوَ قَاعِدٌ، اس کے علاوہ آپ نے کہیں نہیں ایسا کیا، اس کے علاوہ آپ نے کہیں نہیں ایسا کیا، اس کے علاوہ آپ نے کہیں نہیں ایسا کیا. کچھ لوگ پتہ کیا کہتے ہیں، صحیح مسلم کی جابر بن سمرہ کی روایت جو سلام کے وقت کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، کہا نماز میں سکون اختیار کرو، دایاں ہاتھ دائیں ران پر، بایاں ہاتھ بائیں ران پر رکھو اور دائیں بائیں اپنا چہرہ کر کے سلام کرو. کیا ہو گیا ہے تمہیں شریر گھوڑوں کی طرح میں ہاتھ ہلاتے ہوئے دیکھتا ہوں؟ کہتا دیکھو اس سے روایت ختم، اس سے رفع الیدین منسوخ. تو اس سے کون سی منسوخ؟ رکوع میں جاتے اور رکوع سے اٹھتے ہوئے، مان دو ٹھیک ہے، تو پھر وہ وتروں والی منسوخ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ کیوں باقی رہ گئی؟ ایدین کی منسوخ ہوئی یا نہیں ہوئی؟ وہ کیوں باقی رہ گئی؟ اگر اس سے مسلم کی اس روایت سے لایا جائے، جبکہ ہے کب کا ہے، دائیں بائیں سلام کرتے تو ہاتھ سے اشارہ کرتے، اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ نہیں، سکون اختیار کرو، دائیں ہاتھ دائیں ران پر، بائیں بائیں ران پر اور دائیں بائیں چہرہ کر کے سلام پھیرو. کہا شریر گھوڑوں کی طرح کیوں ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ اس سے رفع الیدین منسوخ. تو اس سے رکوع میں جاتے ہوئے منسوخ ہو گئی، اٹھتے ہوئے منسوخ ہوگی. میں نے کہا روئے زمین پر ایک روایت کہ رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں، جیسے روایت بخاری کی کیا ہے، وَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدْ وَلَا حِينَ يَرْفَعَ رَأْسَهُ، کہ سجدے میں جاتے ہوئے سجدے سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں ہے. ایسی ایک روایت کے رکوع میں جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں. یہ جس روایت سے منع کیا ہے یہ سلام کی وقت کی ہے. اور اگر آپ اس سے رکوع جاتے اور رکوع سے اٹھتے وقت کے منسوخ لے رہے ہو تو تکبیر تحریمہ کا، یا وہ جس کا کہیں ملتا ہی نہیں ہے، وہ جو وطر میں کرتے ہیں، وہ بھی منسوخ ہوئی نا. شرع دل سے حدیثوں کو سامنے رکھ کے دیکھنا چاہیے. تو حضرت علی راوی حدیث ہیں، وہ کیا فرماتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھتے وقت اور تیسری رکعت کے آغاز میں رفع الیدین کیا کرتے تھے. اس کے علاوہ 744 نمبر کی ابو داود کی آپ 721 سے لے کر 745 پڑھ کے دیکھیے. ابو داود کی 721 سے 745، بخاری کی 735 سے 739، مسلم کی 761 سے 69، اسی طرح سے نسائی کی 858 سے، ابن ماجہ کی 877 سے. اب یہ روایتیں پڑھ کے دیکھیے آپ. 744 نمبر کی ابو داود کی روایت، راوی کون؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. وہ کیا فرماتے ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام للصلاة کبر ورفع یدیہ ویصنع ذلك اذا رکع واذا رفع رأسه من الرکوع. اور وہ جو وائل بن حجر کی روایت صحیح مسلم کی 896 نمبر کی ہے، اس میں معلوم ہے یہ بھی ہے، میں نے ٹکڑے پڑے ہیں بیچ میں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کہتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر کے اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے اور کہاں رکھ لیتے؟ کپڑے کے نیچے. چادر اوڑی ہوئی تھی اب کپڑے کے نیچے. وَإِذَا أَرَادَ أَن يَرْكَعَ أَخْرَجَ يَدَيْهِ مِنَ الثَّوْبِ، اپنے ہاتھوں کو کپڑے کے نیچے سے نکالتے. اس سے کیا پتا چلا؟ جو لوگ چادر رکھتے ہوئے ایسے چادر کے اندر سے ایسے کرتے نا، صحیح نہیں ہے، کیونکہ حدیث کا الفاظ کیا ہے، اخرج یدیہ من الثوب، کپڑے کے نیچے سے ہاتھ نکالتے اور رفع الیدین کرتے. یہ وائل بن حجر کی جو مسلم کی 896 نمبر کی روایت ہے، یہ ٹکڑا اس میں یہ لفظ بھی موجود ہے کہ آپ ہاتھ کپڑے کے نیچے باندھ لیتے تکبیر تحریمہ کے بعد، جب رکوع کرنے کا ارادہ ہوتا تو چادر سے ہاتھ نکالتے اور رفع الیدین کرتے اور پھر رکوع کرتے. میں نے 7-8 حدیثیں آپ کو منبر رسول سے سنائی ہیں، حوالہ گنا دیا ہے، اور یہ چیز جب آپ کے سامنے آئے گی یا یہ موضوع جب نیٹ پہ جائے گا، شروع میں سارے حوالے ہوں گے. اللہ کے لیے آپ حدیثوں کی کتابیں خریدو، خرید کر کے خود پڑھ کے دیکھو، آپ کو پتا چلے گا یار رفع الیدین کرنے کی روایتیں کتنی ہیں. سارے کیا کہتے ہیں؟ سب سرے دل سب کیا کہتے ہیں؟ ہاں کرنے کی تو زیادہ ہیں، نہ کرنے کی کم ہے.
کہتے ہیں پھر کیا بات ہے یار، ادھر کہتے ہیں نہیں تم اگر حق پہ ہو تو تھوڑے سے کیوں، یہاں کہاں گئی وہ بات؟ پھر چیک کرو، ہم یہ بھی نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں ایک حدیث، صرف ایک حدیث کہ رکوع جاتے ہوئے رفع الیدین نہیں، رکوع سے اٹھتے ہوئے رفع الیدین نہیں، منسوخیت کا پتہ چلے گا، منسوخ ہے بھائی، پتہ چلے گا نا، بات کہیں کی لا کے کہیں سیٹ کرو، اس سے نہیں، سرے دل سے انصاف سے دیکھنا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ۔ انشاءاللہ وقت ہو گیا، اس کے بعد سے رکوع میں کیسے جاتے اور رکوع کیسے کرتے، آپ کیا پڑھتے، وہ طریقہ ہوگا۔ آج کا خطبہ خاص طور سے رفع الیدین کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا عمل یہی رہا ہے، ما زالت صلاتہ حتی لقی اللہ، بحیقی کی روایت، آپ نے ہمیشہ رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے، اور وہ جو دو حدیثیں 961 اور 631 بخاری کی کہ نماز ویسے پڑھنا جیسے میں نے پڑھی ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، ان روایتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اور ما آتاکم الرسول فخذوہ، رسول تمہیں جو دے اس کو لے لو، اور جسے روکے اسے رک جاؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع الیدین دیا ہے، سچی محبت کا دعویٰ لینا پڑے گا۔ پتہ ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے ہم حدیث کا انکار تو نہیں کرتے، مانتے ہیں ہم مانتے ہیں، وہ تو مانتے بھی نہیں، ہم مانتے ہیں۔ لوگ ایسے کہ بات کہتے وہ تو مانتے بھی نہیں، ہم مانتے ہیں، عمل نہیں کرتے لیکن مانتے ہیں۔ عمل نہ کرے مانے، یہ مانا ہے، دھوکہ ہے، یہ منافقت ہے۔ عبداللہ ابن ابی مانتا تھا لیکن دل میں کچھ اور تھا۔ ماننے کا مطلب عمل بالجوارح ہونا چاہیے، تب ماننا ہے۔ اقرار باللسان ہو گیا، تصدیق بالقلب ہو گیا، اور عمل بالجوارح کسی اور کے طریقے پہ، تو یہ ماننا ہوا، یہ تو اور غضبناک بات ہے، یہ تو اور بڑا دھوکہ ہے، منافقت ہے۔ بچنا چاہیے، شرع دل سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ دیکھنا چاہیے۔ جس کے پاس نہ ہو کتابیں، حدیث مجھ سے لے جائے، نماز نبوی کتاب لے جائے، اس کو پڑھ کے دیکھے، حدیثوں کی کتاب بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، جو کتاب چاہے لے کر کے جائے، پڑھ کے دیکھے، اور اگر یہ ہو نہیں یہ ان والی ہے تو یہ ان والی رہن دو، وہاں سے لے کے آؤ، آپ جن والی کا کہہ رہے ہو وہاں سے لاؤ، انشاءاللہ وہی حدیثیں ملیں گی۔ لیکن شرع دل سے اللہ تعالی ہم سب کو نماز کیا صحیح طریقہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں نا کتنی باریک بات کہ شیطانی وسوسہ آئے تو کیا کریں، 7538 نمبر مسلم کی روایت۔ اب یہ کیسے کہاں لوگوں کو معلوم ہے ایسی چیزیں، اور اگر کسی نے کر دیا تو بغل والا آدمی کیا سمجھے گا، پاگل ہو گیا، تھوک رہا تھا وہ تو مذاق کر لے گا، کیوں، اس کو علم نہیں نا، مذاق کرے گا۔ اب کس کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے، حدیث کے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ اس لیے جانکاری بہت ضروری ہے، جب تک کسی چیز کا علم نہ ہو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو لا علمی میں حدیث کو منع کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرمائے۔ رب العالمین جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ کلیہ عطا فرما۔ یا اللہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ معلوم نہیں، یا اللہ توفیق دے صحیح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ سیکھیں۔ یا اللہ جو لوگ مومنین اس دنیا سے جا چکے ہیں سب کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن و حدیث کی سمجھ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔